بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان اور قربانی کی طویل داستان۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کی ابتدائی مشکلات اور قربانیوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ آپ کی زندگی صبر اور استقامت اور جہاد فی سبیل اللہ کا بہترین نمونہ ہے۔ قبول اسلام۔ حضرت عبداللہ قریش کے ایک معزز قبیلے بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس رشتے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز تھے۔ آپ نے ابتدائی ایام میں اسلام قبول کیا اور دین حق کی راہ میں بے شمار آزمائشوں کا سامنا کیا۔ حبشہ کی ہجرت۔ اسلام کی خاطر مکہ میں مسلمانوں کو شدید مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عبداللہ بھی ان مظلوم مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت آپ کے ایمان کی پختگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی علامت تھی۔ آپ نے حبشہ میں قیام کے دوران مسلمانوں کی کمیونٹی کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مدینہ منورہ کی ہجرت۔ حبشہ سے واپس آنے کے بعد آپ نے مکہ میں مزید مشکلات کا سامنا کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں آپ نے انصار کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بھرپور کردار ادا کیا۔ سریہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد قریش کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کچھ مہمات روانہ کی۔ ان مہمات میں حضرت عبداللہ کو اہم سریہ کا امیر مقرر کیا گیا۔ اس مہم میں آپ کو چند صحابہ کرام کے ہمراہ نخلا کے مقام پر قریش کے تجارتی قافلوں کی نگرانی کا حکم دیا گیا۔ نخلا میں قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ ہوا جس کے دوران قریش کے ایک اہم سردار عمرو بن حضرمی قتل ہو گئے اور قافلے کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا جسے کفار نے مقدس مہینے میں جنگ کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات نازل فرما کر ان کے عمل کی توثیق کی اور مسلمانوں کو تسلی دی۔ غزوہ بدر اور احد میں شرکت۔ حضرت عبداللہ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی اور کفار کے خلاف جرأت اور بہادری سے لڑے۔ آپ ان مجاہدین میں شامل تھے جنہوں نے دشمن کی صفوں کو درہم برہم کر دیا اور اسلام کی پہلی بڑی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ غزوہ احد میں آپ کی بہادری کا ایک اور باب لکھا گیا۔ جنگ کے دوران آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر آپ کا دفاع کیا۔ آپ نے جنگ سے پہلے اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ مجھے کسی ایسے دشمن کے ساتھ لڑائی کا موقع دے جو میری جسمانی طاقت کو ختم کر دے اور میں تیرے حضور اپنے زخموں کے ساتھ پیش ہوں۔ شہادت کی عظیم منزل۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ نے
انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ آپ کے جسم کو اس قدر نقصان پہنچایا گیا کہ آپ کی شناخت مشکل ہو گئی۔ آپ کو آپ کی بہن نے ان کے جسمانی نشانات سے پہچانا۔ آپ کی شہادت کا یہ واقعہ ایمان اور قربانی کی اعلیٰ مثال بن گیا۔ اسلام کی خدمت میں خاندان کا کردار۔ حضرت عبداللہ کا خاندان بھی قربانی اور استقامت کی علامت تھا۔ آپ کی بہن حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ کے بھائی حضرت عبید اللہ بن حجش بھی ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے، لیکن بدقسمتی سے بعد میں وہ مرتد ہو گئے اور حبشہ میں وفات پا گئے۔ نتیجہ: حضرت عبداللہ کی زندگی ہمیں قربانی، صبر اور اللہ کی راہ میں استقامت کا درس دیتی ہے۔ ان کی داستان ہر مسلمان کو یہ سبق دیتی ہے کہ دین کی خدمت کے لیے ہر آزمائش کو قبول کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ان کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جو ہمیں ہمیشہ یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔